الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من حمزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم ورفعنا لك ذكرك آجا بندیا رب نو منا لے اللہ دے نال پیار پا لے آجا بندیا رب نو منا لے اللہ دے نال پیار پا لے کر لے توبہ ایویں زندگی نہ تو گال رب دے سوا کوئی نہیں او دکھ دے جو ٹال رب دے سوا کوئی نہیں او دکھ دے جو ٹال آجا بندیا رب نو منا لے اللہ دے نال پیار پا لے دنیا ساری فانی ہمیشہ نہیں ہے اور رہنی جوانی اللہ اکبر دنیا ساری فانی ہمیشہ نہیں اور رہنی جوانی جے کر چنگے عمل کماویں جے کر چنگے عمل کماویں تیرا ہو جاوے بیڑا پار رب دے سوا کوئی نہیں رب دے سوا کوئی نہیں رب دے سوا کوئی نہیں او دیکھو او دکھ دے جو ٹال کر لے توبہ ہمیں زندگی نہ تو گال رب دے سوا کوئی نہیں او دکھ دے جو ٹال اللہ پاک نو داتا من لے اللہ پاک نو داتا من لے ایک رب سونے دا پلا پھڑ لے تھاں تے تو سر نہ جھکا نہیں تے ڈوب جاسی اد وچکار تھاں تے تو سر نہ جھکا نہیں تے ڈوب جاسی اد وچکار رب دے سوا کوئی نہیں رب دے سوا کوئی نہیں او دکھ دے جو ٹال اللہ پاک شفاواں دے آمین مل کے دعا کرو اللہ سانو بھی شفاواں دے اللہ کل بیماروں شفاواں دے اللہ پاک شفاواں دے اللہ ہی اولاداں دے اس تو بنا کوئی دے نہیں سکدا ایہو بنا لے کیدا یار اللہ پاک شفاواں دے اللہ ہی اولاداں دے اس تو بنا کوئی دے نہیں سکدا اس تو بنا کوئی دے نہیں سکدا ایہو بنا لے عقیدہ یار رب دے سوا کوئی نہیں دکھ دے جو ٹال رب دے سوا کوئی نہیں دکھ دے جو ٹال
مسلک میرا بڑا نرالا، ہاں جی، مسلک میرا بڑا نرالا، بانے جس دا کملے والا، آ جا یارا اس نو من لے، آ جا یارا اس نو من لے، رب بڑا ہی بخشنگار، رب دے سوا کوئی نہیں، وہ دکھ دے جو ٹال، رب دے سوا کوئی نہیں، وہ دکھ دے جو ٹال، اللہ جی رمضان کردا اے تے تو دعا مولا، اللہ جی رمضان کردا اے تے تو دعا مولا، سب نو مکہ تے مدینہ وکھا مولا، آمین کہہ دیو، سب نو مکہ تے مدینہ وکھا مولا، جلدی ہن مینوں لے چل اپنی رحمت نال، جلدی ہن مینوں لے چل، جلدی ہن مینوں لے چل اپنی رحمت نال، رب دے سوا کوئی نہیں، رب دے سوا کوئی نہیں، دکھ دے جو ٹال، رب دے سوا کوئی نہیں، رب دے سوا کوئی نہیں، دکھ دے جو ٹال، آ جا بندیا، آ جا بندیا رب نو منا لے، اللہ دے نال پیار پا لے، کر لے توبہ، کر لے توبہ، کر لے توبہ، ایویں زندگی نہ تو گال، رب دے سوا کوئی نہیں، دکھ دے جو ٹال۔ میرے نہایت ہی واجب الاحترام بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، دعا ہے اللہ احکم الحاکمین آج کی حاضری اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، اور اللہ رب العالمین رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات، عظمت، پہچان، وقار جاننے کی توفیق نصیب فرمائے۔ توجہ اور انہماک کے ساتھ آج کی گفتگو کو سماعت فرمائیں، میرا رب آپ کو بڑا نفع دے گا۔ ساتھیوں نے جو عنوان میرے ذمہ لگایا گیا ہے وہ ہے فضائل النبی، فضائل نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جس کے اندر میں اللہ کی رحمت سے 19 احادیث انشاءاللہ آپ کی خدمت میں عرض کروں گا بحوالہ۔ دعا فرمائے اللہ شرح صدر نصیب فرمائے۔ نمبر 1، پتھر مجھے سلام کیا کرتا تھا۔ حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انی لأعرف حجرا بمکہ کان یسلم علی قبل ان یبعث انی لأعرفہ الآن۔ یہ روایت صحیح مسلم کے اندر موجود ہے، اور مسلم کے اندر نمبر ہے 2277۔ انی لأعرف حجرا، میں اس پتھر کو پہچانتا ہوں، بے مکہ تھا جو مکہ میں ہے، کان یسلم علی، کان یسلم علی، وہ مجھے نبوت سے پہلے سلام کیا کرتا تھا، کان یسلم علی قبل ان یبعث انی لأعرفہ الآن، وہ مجھے نبوت سے پہلے سلام کیا کرتا تھا، انی لأعرفہ الآن، میں اس کو اب بھی پہچانتا ہوں۔ اللہ اکبر، میں اس کو اب بھی پہچانتا ہوں۔ نمبر 2، چہرے اور ختم نبوت کی مثال۔ اللہ اکبر اللہ۔ حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر مبارک اور داڑھی مبارک اگلا حصہ سفید ہو گیا تھا،
اور جب آپ تیل لگاتے تو سفیدی ظاہر نہ ہوتی، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر مبارک کے بال پراگندہ ہوتے تو سفیدی ظاہر ہو جاتی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی مبارک کے بال بہت گھنے تھے۔ ایک آدمی کہنے لگا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ اقدس تلوار کی طرح ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ کہنے لگے کہ نہیں، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ اقدس سورج اور چاند کی طرح گولائی مائل تھا، اور میں نے مہر نبوت آپ کے کندھے مبارک کے پاس دیکھی، کأنہ بیضۃ حمام، جس طرح کے کبوتر کا انڈا، اور اس کا رنگ آپ کے جسم مبارک کے مشابہ ہے۔ صحیح مسلم میں یہ حدیث موجود ہے، 6084 نمبر ہے۔ درخت اور پتھر بھی جھک گئے۔ بعض روایات کے مطابق جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 12 برس 2 مہینے 10 دن کی ہوئی، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 12 برس 2 مہینے 10 دن کی ہوئی تو ابو طالب آپ کو ساتھ لے کر تجارت کے لیے ملک شام کے سفر پر نکلے اور بصرہ پہنچے۔ بصرہ شام کا ایک مقام اور حوران کا مرکزی شہر ہے۔ اس وقت یہ جزیرۃ العرب کے رومی مقبوضات کا دارالحکومت تھا۔ اس شہر میں جرجیس نامی ایک راہب رہتا جو بحیرہ کے لقب سے معروف تھا۔ جب قافلے نے وہاں پڑاؤ ڈالا تو یہ راہب اپنے گرجا سے نکل کر قافلے کے اندر آیا اور اس کی میزبانی کی، حالانکہ اس سے پہلے وہ کبھی نہیں نکلتا تھا۔ اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کے اوصاف سے پہچان لیا تھا اور آپ کا ہاتھ پکڑ کر کہا، یہ سید العالمین ہیں، اللہ انہیں رحمت للعالمین بنا کر بھیجے گا۔ ابو طالب نے کہا، تجھ کو یہ کیسے معلوم ہوا؟ اس نے کہا، تم لوگ جب گھاٹی کے اس جانب نمودار ہوئے تو کوئی بھی درخت یا پتھر ایسا نہیں تھا جو سجدہ کے لیے جھک نہ گیا ہو، اور یہ چیزیں نبی کے علاوہ کسی اور انسان کو سجدہ نہیں کرتی۔ پھر میں انہیں مہر نبوت سے پہچانتا ہوں جو کندھے کے نیچے کری، یعنی نرم ہڈی کے پاس سیب کی طرح، اور ہم انہیں اپنی کتابوں میں بھی پاتے ہیں۔ اس کے بعد بحیرہ راہب نے جب ابو طالب سے کہا کہ انہیں واپس کر دو، ملک شام نہ لے جاؤ کیونکہ یہود سے خطرہ ہے، اس پر ابو طالب نے بعض غلاموں کی معیت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ واپس بھیج دیا۔ مختصرۃ السیرۃ الشیخ عبداللہ 161، یعنی سیرت کی ایک مختصر کتاب ہے، مختصرۃ السیرۃ، ٹھیک ہے، شیخ عبداللہ کی، صفحہ 16 پر یہ بات موجود ہے۔ ابن ہشام جلد نمبر 1 صفحہ 180 تا 183، زاد المعاد جلد نمبر 1 صفحہ 17، تلقیح المفہوم از ابن جوزی صفحہ 7، اس کی جو سند ہے وہ مشکوک ہے۔ نمبر 4 حضرت حسان رضی اللہ عنہ کی مدح سرائے۔ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن و جمال کا تذکرہ کرتے ہوئے کچھ یوں کہتے ہیں، وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي، میری آنکھوں نے آج تک ان جیسا کوئی دیکھا ہی نہیں۔ وَأَجْمَلُ مِنْكَ، میں نے ان سا حسین و جمیل خوبرو، لم تلد النساء، میں نے ان سا حسین و جمیل خوبرو خوبصورت نہیں دیکھا، اللہ اکبر، لم تلد النساء، ان سا حسین کسی عورت نے نہیں جنا، خلقت مبرأ من کل عیب، ایسے محسوس ہوتا کہ رب نے ہر عیب سے پاک بنایا۔
کأنک قد خلقت کما تشاء، آپ جس طرح کہتے گئے اس طرح رب بناتا گیا۔ یہیں بس نہیں ہوتی، اور کس نے کیا خوب کہا ہے، ماذا الدہور ما اتینا بمثلہ وَلَقَدْ أَتَى فَأَعْجَزْنَا عَن نُّظَرَائِهِ، دیوان متنبع۔ ماذا الدہور ما اتینا بمثلہ، ماذا الدہور صدیاں بیت گئیں، ما اتینا بمثلہ زمانے گزر گئے، وَلَقَدْ أَتَى فَأَعْجَزْنَا عَن نُّظَرَائِهِ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا کوئی آیا ہی نہیں، اور جب آپ آ گئے تو قیامت تک آپ جیسا کوئی نہیں آئے گا۔ حدیث نمبر 5، اماں جی نے کیا کہا؟ اماں جی عائشہ رضی اللہ عنہ، سیدہ عائشہ الصدیقہ، صادقہ طاہرہ مطہرہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں، لنا شمس وللآفاق شمس، اللہ اکبر، شمس خیر من شمس السماء، شمس السماء تطلع بعد الفجر وشمس تطلع بعد العشاء۔ لانا شمس ایک آسمانوں کا سورج ہے، وللآفاق شمس اور ایک ہمارا سورج ہے۔ شمسی خیر من شمس السماء، ہمارا سورج آسمان کے سورج سے بہتر ہے۔ شمس السماء تطلع بعد الفجر، آسمان کا سورج فجر کے بعد طلوع ہوتا ہے، وشمس تطلع بعد العشاء، اور ہمارا سورج عشاء کے بعد چمکنا شروع ہوتا ہے۔ جب آسمان کا سورج غروب ہو جاتا ہے، یہ ہے حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ چھٹی بات، امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نقل کرتے ہیں، امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نقل کرتے ہیں کہ اللہ نے جب قرآن اتارا، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے ہمارے رسول ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا۔ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جبرائیل آئے، آپ نے پوچھا بتاؤ آدم علیہ السلام کو یہ شان دی گئی، ابراہیم کو یہ مقام دیا گیا، موسیٰ علیہ السلام کو کلیم اللہ کہا گیا، عیسیٰ علیہ السلام روح اللہ ٹھہرے، اللہ نے میرا کیا مقام بلند کیا ہے۔ حدیث قدسی نوٹ کر لو، رب کبریا نے کہا اے جبرائیل جاؤ جا کر مدینے کے تاجدار کو کہہ دو، اذا ذکرت معی، اذا ذکرت معی، ہم نے تمہاری شان کو اتنا بلند کیا، تمہاری اتنی عظمتیں ہیں کہ جہاں رب کی توحید کی بات ہوگی وہاں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رسالت کی بات ہوگی۔ کسی نے کیا خوب کہا تھا، ضم الالہ اسم النبی مع اسمہ اذا قال المؤذن فی الخمس اشہد، اللہ اکبر۔ اللہ نے اپنے نام کے ساتھ اپنے نبی کے نام کو ضم کر دیا، ضم الالہ اسم النبی مع اسمہ، اللہ نے اپنے نام کے ساتھ اپنے نبی کے نام کو ضم کر دیا ہے۔ اذا قال المؤذن فی الخمس اشہد، جب مؤذن اشہد اللہ الہ الا اللہ کہتا ہے، ساتھ ہی کہتا ہے اشہد ان محمد رسول اللہ۔ جب تک مؤذن اللہ کی وحدانیت کی گواہی کے ساتھ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رسالت کی گواہی نہیں دیتا ہے، اس وقت تک اس کی نہ اذان مکمل ہوتی ہے اور نہ مکبر کی تکبیر مکمل ہوتی ہے، مکبر کی تکبیر مکمل ہوتی ہے۔ رب نے یہ اصول بنا دیا ہے کہ مشرق و مغرب ہو یا شمال و جنوب ہو، عرب ہو یا عجم، آزاد کشمیر ہو یا مقبوضہ کشمیر، پاکستان ہو یا امریکہ،
دنیا کا کوئی کونا بھی ہو جہاں رب کے ربوبیت کا اعلان کیا جائے گا وہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا اعلان کیا جائے گا۔ اور میرے بھائیوں، یہ ہے مقام مصطفیٰ اور یہ ہے عظمت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اچھا، میں نے جو یہ آیت پڑھی ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، یہ سورۃ الم نشر کی آیت نمبر 4 ہے۔ پھر جو دوسرے الفاظ حدیث کے پڑھیں، اذا ذکرت ذکرت معی، ابن حبان جلد نمبر 8 صفحہ 175، حدیث نمبر 2382۔ قال شعیب ارناؤوت ضعیف، مسند ابی یعلا جلد نمبر 2 صفحہ 522، 1380۔ تفسیر طبری جلد نمبر 12 صفحہ 627۔ اور یہ جو پڑھا ضم الالہ اسم النبی مع اسمہ اذا قال المؤذن فی الخمس اشہد، تفسیر قرطبی جلد نمبر 20 صفحہ 98۔ تفسیر سورۃ الانشراح ابن کثیر جلد نمبر 4 اور صفحہ 677۔ اللہ اکبر۔ نمبر 7، ہواؤں کی مثل سخاوت کرنے والے کون تھے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، اور یہ روایت صحیح مسلم کے اندر موجود ہے، 6009 نمبر ہے، بخاری کے اندر 6، 1902، 3554، 4997، نسائی کے اندر 2094 نمبر ہے حدیث کا۔ اللہ اکبر۔ اجود الناس بالخیر وکان اجود ما یکون فی شہر رمضان ان جبریل علیہ السلام کان یلقاہ فی کل سنۃ فی رمضان حتی ینسلخ فیعرض علیہ رسول اللہ القرآن فاذا لقیہ جبریل کان رسول اللہ اجود بالخیر من الریح المرسلۃ۔ سبحان اللہ۔ اجود الناس بالخیر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمام لوگوں میں سے مال کے عطا کرنے میں سخی تھے۔ اجود الناس بالخیر۔ اچھا، وکان اجود ما یکون فی شہر رمضان، اور تمام اوقات سے زیادہ رمضان کے مہینے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت ہوتی تھی۔ ان جبریل علیہ السلام کان یلقاہ فی کل سنۃ فی رمضان، اور حضرت جبرائیل علیہ السلام ہر سال رمضان کے اختتام تک آپ سے ملاقات کرتے تھے۔ اللہ اکبر۔ حتی ینسلخ فیعرض علیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فاذا لقیہ جبریل کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اجود بالخیر من الریح المرسلۃ، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جبرائیل علیہ السلام کو قرآن مجید سناتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جبریل علیہ السلام کان یلقاہ فی کل سنۃ فی رمضان حتی ینسلخ، حضرت جبرائیل علیہ السلام ہر سال رمضان کے اختتام تک آپ سے ملاقات کرتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جبرائیل علیہ السلام کو قرآن مجید سناتے تھے، اور جب حضرت جبرائیل علیہ السلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کرتے تھے، ملاقات کر فضا لقیہ جبریل کان رسول اللہ اجود بالخیر من الریح المرسلۃ، حضرت جبریل علیہ السلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کرتے تو آپ چلتی ہوئی ہوا سے بھی زیادہ سخی ہو جاتے تھے۔ سبحان اللہ۔ نمبر 8، آپ کی مثال ایک سردار جیسی ہے۔ دلیل، حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ عشاء کی نماز پڑھی اور عبداللہ بن مسعود کا ہاتھ پکڑ کر بطحا کی طرف نکل گئے۔ وہاں پہنچ کر انہیں اٹھایا اور ان کے گرد ایک خط کھینچ کر فرمایا، یعنی لکیر، کہ تم اس خط سے باہر نہ نکلنا، تمہارے پاس کچھ لوگ آئیں گے، تم ان سے بات نہ کرنا، اگر تم نہیں کرو گے تو وہ بھی تم سے بات نہیں کریں گے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں کا ارادہ کیا تھا چلے گئے، میں وہیں بیٹھا ہوا تھا کہ میرے پاس کچھ لوگ یعنی جن آئے، گویا کہ وہ جاٹ ہیں، ان کے بال اور بدن نہ تو میں ننگے دیکھتا تھا نہ ہی ڈھکے ہوئے۔ وہ میری طرف آئے لیکن اس خط سے تجاوز نہ کر سکے،
اس لکیر سے تجاوز نہ کر سکے۔ پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جاتے یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے نا، اللہ اکبر، پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جاتے، کون بھلا یہ جن، یہاں تک کہ رات کا آخری حصہ ہو گیا۔ پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس تشریف لائے اور فرمایا میں پوری رات نہیں سو سکا۔ پھر میرے خط میں داخل ہوئے اور میرے ران کو تکیہ بنا کر لیٹ گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب سوتے تو خراٹے لینے لگتے، میں اسی حال میں تھا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میری ران پر سر رکھے سو رہے تھے۔ کچھ لوگ آئے جنہوں نے سفید کپڑے پہنے ہوئے تھے، ان کے حسن و جمال کو اللہ ہی جانتا ہے۔ وہ لوگ مجھ تک آئے، پھر ایک گروہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سرہانے بیٹھ گیا اور دوسرا گروہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں کے پاس۔ ثم قالوا بینہم ما رأینا عبدا قط اوتی مثل ما اوتی ھذا النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان عینیہ تنامان وقلبہ یقظان اضرب لہ مثلا مثل سید بنا قصرا ثم جعل مأدبۃ۔ ثم قالوا، پھر کہنے لگے، بینہم ما رأینا عبدا، ہم نے کوئی بندہ ایسا نہیں دیکھا، قط اوتیا مثل ما اوتیا، جسے وہ کچھ دیا گیا ہو، جسے وہ کچھ دیا گیا ہو۔ پھر کہنے لگے کہ ہم نے کوئی بندہ ایسا نہیں دیکھا جسے وہ کچھ دیا گیا ہو، اللہ اکبر، جو اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کیا گیا، اللہ اکبر، ھذا النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان عینیہ تنامان، ان کی آنکھیں سوتی ہیں، ان عینیہ تنامان، ان کی آنکھیں سوتی ہیں، وقلبہ یقظان، اور دل جاگتا رہتا ہے، اضرب لہ مثلا مثل سید بنا قطر ثم جعل مأدبۃ، ان کے لیے مثال بیان کرو، ان کی مثال ایک سردار جیسی ہے، اللہ اکبر، جس نے محل بنایا اور اس میں دسترخوان لگوا کر لوگوں کو کھانے پینے کے لیے بلایا، پھر جس نے اس کی دعوت قبول کی اس نے کھایا پیا، اور جس نے دعوت قبول نہیں کی اس نے اسے سزا دی یا فرمایا کہ عذاب دیا۔ پھر وہ لوگ اٹھ گئے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جاگ اٹھے اور فرمایا تم نے سنا ان لوگوں نے کیا کہا، جانتے ہو یہ کون تھے؟ میں نے عرض کیا اللہ اور اس کا رسول زیادہ جانتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ فرشتے تھے، جو مثال انہوں نے بیان کی جانتے ہو وہ کیا ہے؟ میں نے عرض کیا کہ اللہ اور اس کا رسول زیادہ جانتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انہوں نے جو مثال بیان کی وہ یہ ہے کہ رحمان نے جنت بنائی اور لوگوں کو بلایا، اور جس نے اس کی دعوت قبول کی وہ جنت میں داخل ہو گیا، اور جس نے انکار کیا اسے عذاب دیا، اللہ۔ جامع ترمذی میں یہ روایت موجود ہے اور حدیث کا نمبر ہے 2861۔ الدارمی کی پہلی جلد صفحہ 7، یہ حدیث حسن صحیح غریب ہے۔ نمبر 9، وہ آگ کا گڑھا اور پروں والے، کیسے توجہ ہے نا ماشاءاللہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، ابو جہل اپنے لوگوں سے پوچھنے لگا کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم لوگوں کی موجودگی میں سجدہ کرتا اور اپنا چہرہ مٹی پر رکھتا ہے؟ لوگوں نے کہا ہاں۔ اس پر ابو جہل کہنے لگا لات اور عزا کی قسم، اگر میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسا کرتے ہوئے دیکھا تو اس کی گردن کچل ڈالوں گا یا اس کا چہرہ مٹی میں لت پت کر دوں گا۔ چنانچہ ایک دفعہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آ کر نماز پڑھنے لگے تو ابو جہل نے سجدے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گردن مبارک کو کچلنا چاہا، وہ آگے بڑھا پھر الٹے پاؤں پیچھے ہٹنے لگا اور ساتھ ہی وہ دونوں ہاتھ چہرے پر رکھے اپنا چہرہ بچا رہا تھا۔ لوگوں نے ابو جہل سے پوچھا تجھے کیا ہوا؟ وہ کہنے لگا میرے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان آگ کا گڑھا
خوف اور پروں والے حائل ہو گئے۔ اس پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لو دنا منی لختا تفتح الملائکۃ عضواً عضواً، لو دنا منی، اگر وہ میرے قریب بھی آتا، اگر وہ میرے قریب بھی آتا، لو دنا منی لخطا فتح الملائکہ، لو دنا منی لخطا فتح الملائکۃ عضواً عضواً، اگر وہ میرے قریب بھی آتا تو فرشتے اس پر جھپٹ پڑتے اور اسے ٹکڑے ٹکڑے کر دیتے۔ ہاں جی محترم بھائیوں، یہ روایت، یہ الفاظ صحیح مسلم صفات المنافقین باب قولہ یا قولہ ان الانسان لیطغی ان رآہ استغنی، کتاب 2797 نمبر ہے، مسند احمد جلد نمبر 2 صفحہ 370 اور حدیث کا نمبر ہے 8817۔ اللہ اکبر۔ نمبر 10، توحید کا وعظ اور ابو لہب کی کمینگی کیسے؟ حضرت طارق بن عبداللہ المحاربی بیان کرتے ہیں، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سرخ لباس پہنے ذوالمجاز کے بازار میں دیکھا، جب کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے لوگو لا الہ الا اللہ کہو کامیاب ہو جاؤ گے۔ ایک شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے پتھر برسا رہا تھا، جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایڑیاں اور ٹخنے لہو لہان کر دیے، اور وہ کہہ رہا تھا لوگو اس جھوٹے کی بات نہ مانو۔ میں نے پوچھا یہ شخص کون ہے؟ مجھے بتایا گیا یہ بنو عبد المطلب کا جوان ہے۔ میں نے پوچھا یہ پیچھے سے پتھر مارنے والا شخص کون ہے؟ مجھے بتایا گیا کہ یہ عبد العزیٰ ابو لہب ہے۔ وہ بیان کرتے ہیں جب اسلام ظہور پذیر ہوا تو ہم اپنے علاقے سے نکلے اور مدینہ منورہ کے قریب ٹھہرے، جب کہ ہمارے ساتھ ہمارے قبیلے کی ایک عورت بھی تھی۔ ایک دفعہ ہم بیٹھے ہوئے تھے، سفید لباس میں ملبوس ایک شخص نے ہمیں سلام کہنے کے بعد پوچھا کہاں سے تشریف لائے ہو؟ ہم نے بتایا ربضہ مقام سے آئی۔ ہمارے پاس ایک اونٹ تھا۔ اس نے سوال کیا کیا تم یہ اونٹ بیچو گے؟ ہم نے اس بات میں جواب دیا تو اس نے کہا کتنے قیمت کا دو گے؟ ہم نے کہا کھجور کے اتنے سا کا بیچیں گے۔ اس نے ہم سے قیمت کی کمی کا مطالبہ کیے بغیر اونٹ لے لیا اور بولا میں نے یہ اونٹ خرید لیا ہے۔ اس کے بعد وہ مدینے کی گھاٹیوں میں چھپ گیا۔ ہم ایک دوسرے کو ملامت کرنے لگے اور کہنے لگے تم نے ایک اجنبی شخص کو اونٹ فروخت کر دیا۔ ہمارے قافلے میں شامل ایک عورت نے کہا آپس میں ملامت نہ کرو، کیونکہ میں نے اس شخص کا چہرہ دیکھا ہے، یہ تمہیں ذلیل نہیں کرے گا۔ میں نے اس کے چہرے سے بڑھ کر کوئی چیز 14ویں رات کے چاند کے مشابہ نہیں دیکھی۔ اللہ اکبر۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ سیب پہر کے وقت ایک شخص نے ہمارے پاس آ کر سلام کہا اور بتایا کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایلچی ہوں، آپ کا پیغام ہے تم سیر ہو کر کھجوریں کھاؤ اور ماپ کر قیمت کا پورا حق وصول کرو۔ میرے بھائی صحابی کہتے ہیں ہم نے سیر ہو کر کھجوریں بھی کھائیں، یعنی پیٹ بھر کی، اور کھجوریں ماپ کر قیمت کا پورا حق وصول کیا۔ ابن حبان میں یہ روایت موجود ہے، 6562 نمبر ہے، صحیح مستدرک حاکم کی پہلی جلد صفحہ 15 حدیث نمبر 39 اور حسن درجے کی یہ روایت ہے۔ یہ ہے میرے مصطفیٰ کے فضائل، یہ ہے میرے مصطفیٰ کی عظمت۔ اور نمبر 11، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں فاطمہ رضی اللہ عنہ کا باپ کی کمر سے اوجری ہٹانا بڑی معروف حدیث، اللہ اکبر، معروف واقعہ۔ اللہ اکبر۔ توجہ ہے نا سب کی۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ میں نماز ادا فرما رہے تھے اور ابو جہل اور اس کے ساتھی قریب بھی بیٹھے ہوئے تھے۔
ایک دن پہلے ہی اونٹوں کی قربانی ہوئی تھی۔ ابو جہل نے اپنے ساتھیوں سے کہنے لگا، تم میں سے کون ہے جو اونٹ کی اجری لائے، اور جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں جائیں تو وہ ان کے کندھوں پر اجری رکھ دے۔ ایک بدبخت اٹھا، اونٹ کی اجری لایا، اور جب اللہ کے رسول گرامی صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں گئے تو اس نے اجری کو آپ کے دونوں کندھوں کے درمیان رکھ دیا۔ اس پر ابو جہل اور اس کے ساتھی ہنسنے اور ایک دوسرے کو ہنسانے لگے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہما کہتے ہیں، میں کھڑا یہ منظر دیکھ رہا تھا، دل میں کہہ رہا تھا کاش مجھ میں ہمت ہوتی تو میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کمر مبارک سے اس اوجری کو ہٹا دیتا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کیفیت یہ تھی کہ آپ بدستور سجدے میں پڑے تھے، آپ اپنا سر نہیں اٹھا رہے تھے، حتیٰ کہ ایک شخص جلدی سے گیا اور اس نے جا کر حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کو بتلایا۔ اس وقت میرے بھائیو حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا ایک کم عمر بچی تھی، وہ دوڑتی ہوئی آئی، انہوں نے آتے ہی اپنے ابو پر سے اوجری کو ہٹایا، پھر وہ ابو جہل اور اس کے ساتھیوں کی طرف متوجہ ہو کر ان کو برا بھلا کہنے لگا۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نماز پوری کر لی تو آپ ابو جہل اور اس کے ساتھیوں کو بد دعا دینے لگے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز اونچی ہو گئی۔ آپ کی عادت مبارکہ تھی کہ جب دعا کرتے تو 3 بار کرتے، اور جب اپنے رب سے مانگتے تو 3 بار مانگتے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 بار قریش کے لیے یہ کہتے ہوئے بد دعا کی، اللہم علیک بقریش، اللہم علیک بقریش، اللہم علیک بقریش، اے اللہ قریش سے نمٹ۔ ابو جہل اور اس کے ساتھیوں نے جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز کو سنا تو ان کی ہنسی غائب ہو گئی اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بد دعا سے ڈرنے لگے۔ اب آپ نے سب کا نام لے کر بد دعا کی، اللہ اکبر، اللہم علیکا بأبی جہل بن ہشام وعتبۃ بن ربیعۃ وشیبۃ بن ربیعۃ والولید بن عتبۃ وابی بن خلف وعتبۃ بن ابی معیط۔ اللہم علیکا بأبی جہل بن ہشام، اے اللہ ابو جہل بن ہشام اور عتبہ بن ربیعہ، شیبہ بن ربیعہ اور ولید بن عتبہ اور ابی بن خلف اور عتبہ بن ابی معیط کو ہلاک کر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 7ویں کا بھی نام لیا، وہ نام صحیح بخاری حدیث نمبر 520 میں یوں ہے، اے اللہ عمار بن ولید کو پکڑ۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اس رب کی قسم جس نے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حق دے کر بھیجا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جن لوگوں کے نام لیے میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا وہ بدر کے میدان میں لاشیں بنے پڑے تھے، پھر یہ سب گھسیٹ کر بدر کے کنویں میں جس کا نام الیب تھا پھینک دیے گئے۔ صحیح بخاری کتاب الجہاد والسیر، کتاب الجہاد والسیر، باب الدعاء علی المشرکین، آخر تک 2934 نمبر ہے، 240 نمبر ہے، طبرانی اوسط جلد نمبر 1 صفحہ 232، 762 حسن درجے کی یہ روایت ہے۔ جس پر کنکر گرا وہ میدان بدر میں مردار ہوا۔ دلیل حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما روایت کرتے ہیں، قریش کے سردار حجر یعنی حتیم وہ جگہ جو تعمیر کرتے ہوئے کعبہ کی عمارت میں شامل نہ کی جا سکتی میں اکٹھے ہوئے۔ اللہ اکبر۔ انہوں نے لات، عزا، منات اور اصاف و نائلہ کے بتوں کی قسمیں کھائیں اور عہد کیا کہ اگر ہم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ لیا تو ہم سارے لوگ اکٹھے ہو کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر یک بارگی جپٹیں گے اور ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جب تک قتل نہیں کر لیں گے چھوڑیں گے نہیں۔ اس صورتحال کا پتہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کو چلا تو رو کر اپنے ابا جان سے کہنے لگی،
قریش کے ان سرداروں نے آپ کے خلاف عہد کیا، وہ آپ کو جو ہی دیکھیں گے قتل کر دیں گے، ان میں سے ہر آدمی آپ کا خون بہانے میں اپنا حصہ ڈالے گا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی کی زبان سے یہ خبر سنی تو ان سے پانی منگوا کر وضو کیا اور پھر بیت اللہ شریف میں داخل ہو گئے۔ سرداران قریش نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو کہا یہی ہیں وہ؟ اس کے ساتھ ہی ان کی آنکھیں جھک گئیں، ان کی ٹھوڑیاں ان کے سینوں سے جا لگیں۔ وہ جس جگہ مجلس جما کے بیٹھے تھے وہیں مارے خوف کے کانپنے لگے۔ نہ تو ان میں سے کسی نے نگاہ اٹھا کر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دیکھا اور نہ کوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بڑھنے کو کھڑا ہوا اس کے برعکس ہوا یہ کہ جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم چل کر ان کے پاس گئے اور ان کے سروں پر جا کھڑے ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مٹی کو مٹھی میں لیا اور بلند آواز سے کہا شاخت الوجوہ، شاخت الوجوہ، چہروں کا ستیہ ناس، اور یہ کنکروں بھری مٹی کو مٹھی ان پر دے ماری۔ ان کنکروں میں سے جس کو بھی کوئی کنکر لگا وہ بدر کے دن کفر کے حالات پر قتل ہو گیا۔ مسند احمد جلد نمبر 1 صفحہ 303، حدیث کا نمبر 368۔ ابن حبان میں یہ روایت موجود ہے، 6502 نمبر ہے، اسنادہ صحیح۔ اللہ اکبر، کاش میں اس وقت زندہ ہوتا۔ ام عائشہ رضی اللہ عنہ بتاتی ہیں 40 سال کی عمر میں حرا میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے۔ 40 سال کی عمر میں حرا میں آپ تشریف فرما تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس فرشتہ آیا، جناب جبریل نے آ کر آپ سے کہا اقرا پڑھیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما انا بقارئ، میں تو پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ آپ بتاتے ہیں اس نے مجھے پکڑ کر بھینچا یعنی زور سے دبایا، اس سے میری ہمت جاتی رہی، پھر اس نے مجھے چھوڑ دیا اور کہا اقرا پڑھیے۔ میں نے بھی وہی بات دہراتی کہ ما انا بقارئ، کہ میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ اب اس نے مجھے تیسری بار پکڑ کر بھینچا اور مجھے چھوڑتے ہوئے کہا اقرا بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرا وربک الاکرم۔ اقرا بسم ربک الذی خلق، اپنے رب کے نام سے پڑھیے جس نے پیدا کیا۔ خلق الانسان من علق، انسان کو خون کے لوتھڑے سے پیدا کیا۔ اقرا وربک الاکرم، اقرا وربک الاکرم پڑھیے، اور آپ کا رب بڑا کریم ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رسالت کا یہ پیغام لے کر لوٹے تو آپ کا یہ دل دھڑک رہا تھا۔ آپ حضرت خدیجہ بنت خویلد کے پاس آئے اور کہا زملونی، زملونی، مجھے کمبل اڑا دو، مجھے کمبل اڑا دو۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے آپ پر کمبل ڈال دیا حتیٰ کہ گھبراہٹ کی کیفیت جاتی رہی۔ اب آپ نے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کو ساری صورتحال بتلائی اور کہا لقد خشیت علی نفسی، مجھے تو اپنی جان کا خطرہ ہونے لگا۔ تو جواباً حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا کلا واللہ ما یخزیک اللہ ابدا انک لتصل الرحم وتحمل الکل وتکسب المعدوم وتقری الضعیف وتعین علی نوائب الحق۔ کلا واللہ، ہرگز نہیں، اللہ کی قسم، ما یخزیک اللہ ابدا، اللہ آپ کو کبھی پریشان نہیں کرے گا۔ انک لتصل الرحم، آپ رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرتے ہیں۔ وتحمل الکل، وتحمل الکل، آپ درد مندوں کا بوجھ اٹھاتے ہیں۔ وتکسب المعدوم، بے وسیلہ لوگوں کو کما کر دیتے ہیں۔ وتکسب المعدوم، وتقر الضعیف، مہمان کی خدمت و تکریم کرتے ہیں۔ وتعین علی نوائب الحق، اور ظالم و زور آور غازووں کے دباؤں کے باوجود آپ حق کا ساتھ دیتے ہیں۔
اور میرے بھائیوں، اب حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمراہ لیا، اپنے چچا زاد بھائی ورقہ بن نوفل بن اسد کے پاس لے گئی۔ اور ورقہ وہ شخص تھے جنہوں نے جاہلیت کے دور میں عیسائیت کو اختیار کر لیا تھا۔ وہ عبرانی زبان کے کاتب تھے، چنانچہ بتوفیق کے الہی انجیل کو بھی عبرانی زبان میں لکھا کرتے تھے۔ اب بوڑھے اور نابینا ہو چکے تھے۔ حضرت خدیجہ نے ان سے کہا، اے چچا کے بیٹے، ذرا بھتیجے کی بات سنو۔ ورقہ نے اللہ کے رسول سے کہا، اے میرے پیارے بھائی کے بیٹے، آپ نے جو دیکھا ہے وہ بتلائیے۔ اللہ کے رسول نے جو دیکھا تھا وہ سارا بتلا دیا۔ اب ورقہ بن نوفل بن اسد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے کہنے لگا، ھذا الناموس الذی نزل اللہ علی موسیٰ، ھذا الناموس الذی نزل اللہ علی موسیٰ، یہ تو وہی ناموس ہے جو اللہ نے وحی دے کر موسیٰ علیہ السلام پر بھیجا تھا۔ کاش میں اس وقت جوان ہوتا، کاش میں اس وقت تک زندہ رہوں جب آپ کی قوم آپ کو اس شہر سے نکال دے گی۔ آپ نے یہ سن کر تعجب سے پوچھا، کیا یہ لوگ مجھے نکال دیں گے؟ حالانکہ میں تو ان میں معزز، سچا اور امانت دار اور معروف ہوں۔ ورقہ نے کہا، ہاں ایسا ہی ہوگا، کیونکہ جو شخص بھی آپ کی طرح حق لے کر آیا لوگ اس کے دشمن ہو گئے۔ اگر مجھے آپ کی نبوت کا وہ دور مل گیا تو میں ہر طرح سے آپ کی مدد کروں گا۔ پھر تھوڑے ہی دن گزرے تھے، ورقہ بن نوفل بن اسد ورقہ فوت ہو گئے اور کچھ عرصہ کے لیے وحی کا سلسلہ بھی رکا رہا۔ اللہ اکبر۔ صحیح البخاری میں یہ حدیث موجود ہے، بدء الوحی کے اندر، حدیث نمبر 3 ہے، 3392 نمبر 3392 نمبر۔ اللہ اکبر۔ نمبر 14، پیغمبروں کا یہی حال ہوتا ہے۔ جب نبی جہانہ ماتاباں، نبی جہانہ ماتاباں خاتم رسولہ نے اسلام کی دعوت پیش کرتے ہوئے شاہ روم ہرقل کے نام مکتوب ارسال کیا۔ اس نے خط بنظر غائر پڑھا، پھر کہا، قریش کے قافلے کو بلاؤ، اور قافلے سے پوچھا، تم میں سے کون مدعی رسالت کے زیادہ قریب ہے؟ ابو سفیان نے کہا، میں۔ تو ابو سفیان سے سوال و جواب کا سلسلہ شروع ہوا۔ پھر آخر ہرقل کہنے لگا، میں نے تم سے اس کا نسب پوچھا، تم نے کہا وہ ہم میں عالی نسب ہے۔ میں نے پوچھا، یہ بات تمہارے اندر پہلے کسی نے کہی؟ تم نے کہا نہیں۔ میں نے کہا، تم نے کبھی اس پر جھوٹ بولنے کا الزام لگایا؟ تم نے کہا نہیں۔ میں نے پوچھا، بڑے لوگ اس کے پیرو ہیں یا کمزور؟ تم نے کہا، کمزوروں نے اس کی اتباع کی ہے۔ دراصل یہی لوگ پیغمبروں کے متبعین ہوتے ہیں۔ میں نے پوچھا کہ اس کے ساتھی بڑھ رہے ہیں یا کم ہو رہے ہیں؟ تو تم نے کہا وہ زیادہ ہو رہے ہیں، بڑھ رہے ہیں۔ ان کی ایمانی یہی کیفیت ہوتی ہے حتیٰ کہ وہ کامل ہو جاتا ہے۔ میں نے تم سے پوچھا کہ کوئی شخص اس سے ناخوش ہو کر اس کے دین سے مرتد ہوا ہے؟ تم نے کہا نہیں۔ تو یہ ایمان کی یہی خاصیت ہوتی ہے کہ جب اس ایمان کی بشاشت کسی دل میں بس جائے تو پھر وہ انسان جائے تو کہاں؟ میں نے پوچھا، وہ کبھی عہد شکنی بھی کرتے ہیں؟ تم نے کہا نہیں، پیغمبروں کا یہی حال ہوتا ہے، وہ عہد کی خلاف ورزی نہیں کرتے۔ صحیح بخاری میں حدیث موجود ہے، 2941 نمبر ہے، 4553 نمبر ہے اور 7 نمبر سے بخاری میں۔ بلا شبہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ نے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا سنا، آئے اور آ کر کہا، میں آپ سے 3 چیزوں کے بارے میں سوال کروں گا جن کو نبی کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ عبداللہ بن سلام نے
پہلا سوال کیا قیامت کی اولین نشانی کون سی؟ دوسرا سوال وہ پہلا کون سا کھانا ہوگا جس سے اہل جنت کی ضیافت ہوگی؟ نمبر 3 بچہ کبھی باپ پر جاتا ہے اور کبھی وہاں پر اس کا سبب کیا ہے؟ اور میرے بھائیوں، صادق و مصدوق ناطق وحی کی زبان مبارک حرکت میں آئی، فرمانے لگے جبرائیل نے مجھے ابھی بتلایا ہے قیامت کی پہلی نشانی آگ ہے جو لوگوں کو مشرق سے ہانک کر مغرب کی طرف لے جائے گی۔ نمبر 2 کیونکہ سوال تھا وہ پہلا کون سا کھانا ہوگا جسے اہل جنت کی ضیافت ہوگی، وہ پہلا کھانا جسے اہل جنت کی مہمان نوازی کی جائے گی وہ مچھلی کی کلیجی کا بڑا ہوا ٹکڑا یعنی تلی ہوگا۔ اور تیسرا سوال بچہ کبھی باپ پر جاتا ہے اور کبھی ماں پر، اس کا سبب کیا ہے؟ فرمایا بچہ باپ کی شکل پر اس وقت جاتا ہے جب مرد کا پانی عورت کے پانی پر غالب آ جاتا ہے، اور جب عورت کا پانی مرد کے پانی پر غالب آ جائے تو بچے کی صورت ماں پر چلی جاتی۔ اب تو عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ کہنے لگے میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، بلا شبہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ یہ ہے فضائل نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ صحیح بخاری کتاب المناقب میں حدیث موجود ہے 3329 3938، اور ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ نبی ہیں۔ حضرت صفوان بن اسال رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ایک یہودی نے اپنے رفیق سے کہا کہ چل ہمارے ساتھ اس نبی کی طرف، تو اس نے کہا ان کو نبی نہ کہو، اگر وہ سن لیں تو ان کی 4 آنکھیں ہو جائیں گی، یعنی وہ بہت خوش ہوں گے۔ وہ دونوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور انہوں نے 9 واضح احکامات کے متعلق سوال کیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ 9 حکم یہ ہیں: اللہ کے ساتھ کسی کو شریک مت بناؤ، زنا نہ کرو، اس کی جان کو قتل نہ کرو، جس کو اللہ نے قتل کرنا حرام قرار دیا ہے مگر حق کے ساتھ، کسی بے گناہ کو حاکم کے پاس نہ لے جاؤ کہ وہ اسے قتل کر دیں، جادو نہ کرو، سود نہ کھاؤ، پاک باز عورتوں پر زنا کی تہمت نہ لگاؤ، لڑائی کے دن میدان جنگ سے نہ بھاگو، اور خاص تمہارے لیے اے یہود کہ تم ہفتہ کے دن حد سے تجاوز نہ کرو۔ راوی بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے آپ کے ہاتھوں اور پاؤں کو چوما اور کہنے لگے نشہد انک نبیون، نشہد انک نبیون، ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ نبی ہیں، ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ نبی ہیں۔ تو آپ نے فرمایا پھر کون سی چیز تمہیں میری اطاعت سے روکتی ہے؟ کہنے لگے کہ داؤد علیہ السلام نے دعا کی تھی کہ نبی ہمیشہ ان کے اولاد میں رہیں، نبی ہمیشہ ان کی اولاد میں رہیں، ہم ڈرتے ہیں کہ اگر تمہارے مطیع ہو جائیں تو یہود ہمیں قتل کر دیں گے۔ صحیح ترمذی کتاب الاستئذان والادب باب ما جاء قبلۃ الید والرجل 3327 نمبر ہے۔ اللہ اکبر۔ ہاں اللہ کی قسم یہی نبی آخر الزمان ہے۔ صفیہ بنت حیی رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے نا، میرا باپ اور میرا چچا ابو یاسر بن اخطب دونوں آپ کے پاس گئے، پھر واپس پلٹے اور فرماتی ہیں میں نے اپنے چچا کو سنا کہ وہ میرے باپ سے پوچھ رہا تھا کہ یہ وہی ہیں، تو جواب ملا ہاں اللہ کی قسم۔ چچا نے پوچھا آپ ان کی صفات سے اچھی طرح پہچانتے ہو؟ جواب ملا ہاں اللہ کی قسم۔ تو پھر چچا نے سوال کیا تیرے دل میں اس کا کیا مقام و مرتبہ ہے؟ تو جواب ملا اللہ کی قسم عداوت میرے دل میں رہے گی جب تک میں زندہ رہوں گا۔ الخصائص الکبریٰ میں یہ روایت موجود ہے۔ جلد نمبر 135 دارالکتب العلمیہ طبع 2003۔ آپ سچے ہیں مگر یہود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف حمیدہ، اخلاق حسنہ اور جملہ کمالات سے آپ کی نبوت کو پہچانتے تھے، لیکن حسد و بغض کی بنا پر ایمان لانے کے لیے تیار نہ تھے۔
اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، وہ آپ کو اس طرح پہچانتے تھے جس طرح ابناءہم اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں۔ آپ کا چچا ابو طالب جس نے ہمیشہ آپ کا دفاع کیا، آپ سے تعاون و ہمدردی کا اظہار کیا، دل سے نبوت کی تصدیق بھی کی، لیکن زبان سے کلمہ شہادت نہ پڑھا، زبان سے کلمہ شہادت نہ پڑھا۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا کو دعوت دی، لا الہ الا اللہ پڑھنے کو کہا، تو ابو طالب نے کہا لولا ان تؤیرانی قریش یقولون حملہ علی ذلک الجزع لأقررت بها عینک، لولا ان تؤیرانی قریش، بتیجے اگر قریش کی طعنہ زنی کا ڈر نہ ہوتا، یقولون وہ کہیں گے حملہ علی ذلک الجزع کہ گھبراہٹ نے ابو طالب کو لا الہ الا اللہ کہنے پر مجبور کر دیا، لأقررت بها عینک، تو میں یہ کلمہ پڑھ کر تیری آنکھیں ضرور ٹھنڈی کرتا۔ صحیح مسلم کتاب الایمان میں یہ روایت موجود ہے، اور حدیث نمبر 24۔ وہ آگ میں جھلس گیا کیسے ہیں؟ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ایک یہودی تھا جو اذان کی آواز بعض گشت سنتا تو کہا کرتا احرق اللہ الکاذب، احرق اللہ الکاذب، اللہ جھوٹے کو جلا دے۔ ایک دن اس کی لونڈی آگ لے کر گھر میں داخل ہوئی، اس کی ایک چنگاری سے گھر میں آگ لگ گئی، وہ یہودی اسی آگ میں جھلس گیا۔ الخصائص الکبری للسیوطی، باب ما وقع فی الاذان من الآیات، جلد نمبر 1 صفحہ 333، صفحہ 333۔ اللہ اکبر۔ اور میرے بھائیوں، ساری رات بیان کرتا رہوں، سارا دن بیان کرتا رہوں، ساری زندگی بیان کرتا رہوں، میرے آقا کی شان کبھی ختم نہیں ہو سکتی۔ خشک دلان دیکھے تینوں کرے ہری، خشک دلان دیکھے تینوں کرے ہری، بدل ایسا انوار دانا تو سونی، خشک دلان دیکھے تینوں کرے ہری، بدل ایسا انوار دانا تو سونی، ہر ایک نعت دی محفل، ہر ایک نعت دی محفل دے چمن خاطر، ہر ایک نعت دی محفل دے چمن خاطر، موسم فصل بہار دا نعت سونی، محبت والیاں تائیں عطا کر دیں، محبت والیاں تائیں عطا کر دیں، پیار احمد مختار دا نعت سونی، سن کے حافظ جینو اللہ خوش ہو جاوے، سن کے حافظ جینو اللہ خوش ہو جاوے، تحفہ کاج سرکار دا نعت سونی، تحفہ کاج سرکار دا نعت سونی، خشک دلان دیکھے تینوں کرے ہری، خشک دلان دیکھے تینوں کرے ہری، بدل ایسا انوار دا نعت سونی، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک، وصلی اللہ علی النبی، وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔